الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریہ عمل مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بہت زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، مہر علی ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا، کہاں سے انہوں نے سوال کیا۔ مہر علی کہتے ہیں، حضرت جی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر مومن اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ آپ اس معاملے پہ رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں بطور مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ سے محبت و عقیدت والی نسبت اختیار کرنی چاہیے یا پھر دوستی و محبت والی؟ مثلاً کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بجائے اس کے کہا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے کہ عزت کی جائے۔ اور آپ کا ایک بیان بھی سنا ہے، ہمیں اللہ اورینٹڈ ہونا چاہیے نہ کہ جنت اورینٹڈ۔ آپ اس پہلو پہ مزید رہنمائی فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث شریف میں مثال دی گئی ہے ماں کے پیار سے کہ ماں بہت پیار کرتی ہے، لیکن ماں بھی مخلوق ہے، صحیح، بیٹا بھی مخلوق ہے، بے شک، مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کریم خالق ہے، ان کی عظمت بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ وہ کرم فرماتے ہیں اور اپنی مہربانی کو اگر دوستی کا یا پیار کا نام دیتے ہیں تو بندہ اس برابر لیول پہ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے بندہ شک، اپنی جگہ پہ رہے گا۔ صحیح، انسانوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حکمرانوں کے، بادشاہوں کے، امراء کے کچھ نوکر بڑے محبوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پیار ہوتا ہے، انہیں پسند کرتے ہیں، انعام سے نوازتے ہیں، لیکن کیا وہ ان کی برابری کی سطح پہ آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا تو نہیں ہوتا۔ اگر مخلوق میں یہ تفاوت ہے اور خالق اور مخلوق کی نسبت کہاں ٹھہری؟ سبحان اللہ، بہت بڑا فرق ہے۔ تو اللہ کا پیار کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، کسی خادم سے اگر مالک پیار کرتا ہے تو اس خادم کے ذمہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ صحیح، بالکل یہ صحیح، جواب ہوتا ہے بندے کی طرف سے۔ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تو محتاج نہیں، اسے تو کچھ ضرورت نہیں کہ بندہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا۔ صحیح، بالکل صحیح، تو بندہ اس کی اطاعت جتنی اس سے ہو سکتی ہے اپنی مقدور بھر پوری دل سے خلوص سے کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ یہ اس پیار کا جواب ہے۔ جواب بے شک، لیکن یہ بڑی خوبصورت مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بیٹے والی دی۔ اب بیٹے کو ماں بڑے پیار سے پالتی ہے، راتوں کو جاگ کر اسے آرام دیتی ہے، وہ سارا دھیان رکھتی ہے، بھوکی رہ کر اسے کھلاتی ہے۔ جب بیٹا جوان ہو جائے، بیٹے کی جب باری آئے ماں کی خدمت کرنے کی، تو اگر بیٹا خدمت نہ کرے تو کیا ماں خوش ہوتی؟ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک بات کہ، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم اگر بندے سے پیار کرتے ہیں اپنی مخلوق سے پیار، تو مخلوق کا بھی کام ہے کہ وہ حق اطاعت ادا کرے۔ صحیح، بالکل اگر صحیح، نافرمانی کرے گا تو اللہ بہت کریم ہے، اللہ نافرمانوں پہ بھی کرم کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم نے میری اطاعت کی تو ہر عمل کا کم از کم 10 گنا معاوضہ دوں۔
صحیح. لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو جتنی کرو گے اتنی سزا دوں گا. سزا زیادہ نہیں کی، انعام زیادہ اللہ کیا. اکبر، اللہ اکبر. جتنی نافرمانی کرو گے اتنی سزا ملے گی. پاؤ گے، لیکن وہ اتنی سزا بھی بہت زیادہ ہوگی، ظاہر ہے کیونکہ نافرمانی کس کی ہے؟ خالق کی. دیکھا یہ جاتا ہے نا جی کہ آپ ایک میری بات نہیں مانتے، میری آپ کی حیثیت ایک دوست کی ہے، لیکن جب آپ ایک ملکی قانون یا اسٹیٹ یا ریاست کی بات نہیں مانتے تو بات اور ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. کام تو ایک ہی ہے کہ بات نہیں مانی. تو جرم جو بنتا ہے وہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ نافرمانی کس کی ہے، اس لحاظ سے اس میں آپ عدالت سے باہر ایک بات کرتے ہیں وہ اور بات ہے، آپ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر ایک بات کرتے ہیں اور وہ حکم اس کے خلاف ہائی کورٹ کے آداب کے خلاف جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ جرم اس لحاظ سے اس سے آپ نے باہر بات کی تو کوئی کسی نے آپ کے خلاف شکایت نہیں کی، جب عدالت کے سامنے آپ نے وہی بات کی تو بہت بڑا جرم بن گئی. تو صحیح. جب اللہ کی کائنات میں اللہ کی بے پناہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اور اس کے پیار کا جواب نافرمانی میں دیں گے تو اس طرف بھی دھیان رہنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ان کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس میں یہ بہت جنت اورینٹڈ نہیں ہونا دیکھیں چاہیے. جی کم از کم بندہ جنت اورینٹیڈ بھی ہو پھر بھی اچھا ہے. صحیح ہے. اللہ اورینٹیڈ ہونا تو بہت بڑا عظیم کام ہے نا جی، بہت سبحان بڑا اللہ. عظیم. یہ تو کوئی اللہ کے بندے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے، صحابہ کرام کا منصب ہے. یا اہل اللہ میں کوئی ایسے بندے ہوتے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی رضا چاہیے، جنہیں جو سبحان جنت اللہ. کی پرواہ نہیں. میرا خیال ہے ہم سے یہ شاید بوجھ ہماری ہمت سے باہر ہو. تو جنت اورینٹیڈ ہونا بھی، چلو جنت کی لالچ میں نافرمانی نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. کیونکہ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی یہ کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور یہ بڑی خاص بات اور خاص لوگوں سے ملتی ہے یہ والی بات کہ اللہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. جنت کا بھی ورنہ تو ایک عام اللہ کانسیپٹ تو کریم یہی نے ہے. جنت کی تعریف فرمائی، جنت کی چیزوں کی تعریف فرمائی، وہاں کے کھانوں کی تعریف فرمائی قرآن حکیم میں، اور پھر فرمایا فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر انسان لالچ ہی کرتا ہے یا اسے یہی غرض ہے کہ مجھے کچھ مل جائے تو پھر جنت کا لالچ کرے. صحیح، بالکل صحیح ہے. یعنی انسان اگر کچھ چاہتا ہی ہے تو ہم جو کچھ کرتے ہیں کسی خواہش کی تکمیل، کسی آرزو کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں. تو فرمایا کم از کم اپنی آرزو جنت کو تو بنا لے، یہ کم از سبحان کم کا اللہ. یہ درجہ ہے. کم از کم ہے. اب اس سے اعلیٰ کہ وہ جنت میں کہاں بھیجتا ہے، کتنے درجے بلند کرتا ہے، وہ ایک بڑی عظیم بات ہے. وہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. ایسے لوگ صحیح بات، بہت صحیح کم بات. ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی رضا چاہیے. اللہ اکبر. وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں، ان پر عمل ہر آدمی کا کام کہتے ہیں نا کہ تم ہی سے مانگ لیں تم کو کہ سبھی کچھ مل جائے، مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اچھا، تو اگر اس سٹیج پہ بندہ چلا جائے اگر تو یہ پھر تو ہمت ہو کسی جائے تو یہ تو اللہ کی عطا پھر ہے. تو بہت کسی چیز بڑا کی احسان ضرورت ہے نہیں. اللہ کا، الحمدللہ. محمود خان جدون یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کی ایک کتاب میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی، رہنمائی فرما دیجیے کہاں سے ملے گی. یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ دوستوں اور دشمنوں کے نرگے میں، جی یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے دارالعرفان سے دارالعرفان سے مل جائے گی. ٹھیک ہے، دارالعرفان کا نمبر دے دیں تو. چلیں جی. دارالعرفان کا نمبر ہمارا جو اسکرین پہ نمبر موجود ہوتا ہے پروگرام میں، آپ اس پہ کال کر کے یا میسج سینڈ کر کے یہ والا، تو وہاں سے آپ کو ایک نمبر مل جائے گا. اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو یہ بک مل جائے گی. یہ ایبٹ آباد میں، جی ایبٹ آباد میں. انہیں دارالعرفان اسلام آباد سے بھی مل جائے گی. صحیح. اور دارالعرفان اسلام آباد کا نمبر ان کو کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی اسی نمبر سے مل جائے گا. آپ اسی نمبر پہ کال کر لیں، وہ بھی نمبر آپ کو دے دیں گے اور وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. حضرت جی اگلا سوال ہے، ماریہ عمر ہے لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ امیر کسے کہتے ہیں؟ اطاعت امیر کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے. امیر مختلف معنوں میں آتا ہے. ایک تو جو عرف عام میں ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے صاحب دولت و ثروت کو امیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سوال بچی نے کیا ہے، یہ امیر ذمہ دار ہوتا ہے جسے آپ انگریزی میں انچارج کہتے ہیں. صحیح. تو یہ امیر ملک کا بھی ہو سکتا ہے
حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ بھی امیر ہے، درجہ بدرجہ صوبے کا، ضلع کا، تحصیل کا، یہ سب امیر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 مسلمان بھی کسی طرف نکلیں تو ایک کو امیر بنا لیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرا اس کے ماتحت ہو جائے۔ تو صحیح، امیر اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جو ٹیم یا بندے یا 2 یا 3 یا 1 سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں جو ذمہ دار بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے، وہ امیر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس میں چاہے وہ بہت بڑا لشکر ہو یا وہ تو 2 پھر بندے الگ ہوں، بات ہے نا جی، 2 بندے ہوں تو بھی ایک امیر ذمہ ہوگا۔ داری کا نام ہے۔ اچھا، امیر کو رہنما بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ ذمہ داری اور رہنمائی بھی تو اسی رہنمائی بھی کی اسی کام کی ہوتا ہے ہوتی نا۔ اب لشکر کا بھی ہے تو لشکر کی رہنمائی بھی تو کرتا ہے، یہاں سے سفر کرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یوں لڑنا ہے، ادھر سے حملہ کرنا ہے، ادھر، یہ ساری رہنمائی بھی تو کرتا امیر ہے۔ کی ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور سوالات ابھی اور بھی بہت سارے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی طرح کا سوال ہو اور اس پروگرام میں آپ بھیج سکتے ہیں، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔